السلام علیکم، I'm Rafa Asif. Welcome to the Foreign Desk. گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں ایک مختصر خطاب کیا. اس میں انہوں نے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے, اور بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان مکمل یکجہتی کر رہا ہے, اور اسپورٹس میں سیاست بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پیغام بھجوائے جا رہے ہیں کہ پاکستان اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو آپ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کے لینس سے کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست فیصلہ ہے. دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے ہیں. آئی سی سی کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی. میں نے کہا کہ وہ انڈین کنٹرولڈ کرکٹ کے طور پہ زیادہ ایک باڈی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت سوال یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ جو کرکٹ کے فینز ہیں ان کے لیے بڑی ڈس اپوائنٹنگ خبر ہے. پاکستان اور بھارت کا ایک ایسا کرکٹ میچ ہوتا ہے جس کے لیے تو بہت عرصے انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ یا تو اسٹیڈیم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس کے سامنے گلوڈ ہوتے ہیں. سو بنگلہ دیش نے اگر یہ کہا کہ ہم نے انڈیا نہیں جانا ہے احتجاجاً وہ یا سیکیورٹی ریزنز کو جو بھی ان کا ایک اپنی وجہ تھی جس کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا, بتایا, اپنے فیصلے سے آگاہ کیا, اور اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی آپ کے میچز بھی سری لنکا نہیں ہو سکتے ہیں شفٹ, اور پھر ظاہر بنگلہ دیش اس سے احتجاجاً باہر بھی نکل آتا ہے. سو اس ڈبل سٹینڈرڈ کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ ڈیسیجن لیا گیا یقینی طور پہ صرف اور صرف بنگلہ دیش کی حمایت کے لیے, بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈارٹی شو کرنے کے لیے. سو اچھا ڈیسیجن ہے. پلس دیکھیں آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی بات کی کہ نہیں ہونی چاہیے سیاست, بٹ انفارچونیٹلی سیاست تو کرکٹ میں آ گئی ہے, اور وہ سیاست کرکٹ میں لانے والا ملک خود انڈیا ہی ہے. ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ جب آپ یہاں پہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہ کر رہے ہوں کہ جی آپ ٹھیک ہے آپ کے ایشوز ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت معاملات ایسے ہیں جس پہ بہت بڑے بڑے ڈفرینسز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کرکٹ کو اس سے پاک رہنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کیا کیا, پاکستانی پلیئر سے ہم نے ہاتھ نہیں ملانے ہیں ایز اے پالیسی, وہ آپ کو نظر آتا تھا جو انڈین پلیئرس کر رہے تھے. سو یہ بہت سارے عوامل ہیں جنہوں نے مجبور کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ ڈیسیجن لے. اینڈ ایک ایسے وقت میں جب بہت ہی والیٹائل سچویشن ہو تو آئی تھنک اس فیصلے کو تمام لوگ ہی سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ آئی سی سی کے پریشر کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں سے بہت پیغامات آ رہے ہیں اور بھارتی کرکٹ بورڈ سے بھی بہت زیادہ پیغامات آ رہے ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پہ آ رہے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں آئی سی سی کو بھی تو اس پہ تشویش ہے, آئی سی سی کے لیے بھی تو پریشانی کی بات ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ بہت خاموشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول بھی کر لے گا اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اس قسم کے جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کے فائنینشیل امپیکٹس تو آتے ہی آتے ہیں. پاکستان پہ کیا آتے ہیں, کوئی پینلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ بات کی بات ہے, بٹ آئی سی سی کو یہ پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے کہ پاکستان اور بھارت ایک ایسا ان دونوں ممالک کا کرکٹ میچ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بکتا ہے, رائٹ, جس کے آپ اشتہارات دیکھ لیں, جو ایڈز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو براڈ کاسٹرز کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوتے ہیں, تو وہ اس کی پاسداری کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے, میچ ہی نہیں ہوتا ہے, تو آپ کے جو براڈ کاسٹر اگریمنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا, وہ آپ قانونی طور پہ پھر آبلیگیٹڈ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, اور اگر نہیں کرتے تو اس کا پھر فائنینشیل لاس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. سو اس وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کو یہ پیغامات مل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ میچ کھیلیں, نظر ثانی کریں. آپ کو پتہ ہے 15 فروری کو میچ ہونا تھا, پاکستان نے کہا کہ وہ بھارت کے خلاف یہ میچ نہیں کھیلے گا, بوائے کرے گا بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈارٹی کے لیے. ہاں اگر آئی سی سی کل کو ریویو کرتا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی وہی عزت اور احترام اور ڈگنیٹی ملتی ہے جو باقی لوگوں کو ملتی ہے. دیکھیں اس میں باقی ممالک بھی تو ہیں نا, آئی سی سی کے بھی جو اپنے بورڈ ممبرز ہیں. اب چلیں وہاں کا جو ہیڈ ہے وہ تو امت شاہ کا بیٹا جے شاہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن باقی بورڈ ممبرز ہیں, ان کی بھی کوئی رائے ہوگی, ان کو بھی سنا جائے گا. سو اس طریقے سے آپ پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. بنگلہ دیش کے حوالے سے اگین ریویو کریں,
بنگلہ دیش کو شامل کریں. ان سے جس طریقے سے ان کا حق چھینا گیا ہے ان کے جائز ریزرویشنز اور کنسرنس کے بعد, وہ بہت غلط ہے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ظاہر ایک تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں, دوبارہ سے نئی راہیں اور نئے دروازے کھلے ہیں کہ آپ اپنی پرانی جو تعلقات کی روش ایک تھی اس کو آپ بحال کر سکیں, جو کہ حسینہ واجد کے آنے کے بعد وہیں پر تھم گئی تھی. سو اس میں اگر اور ممالک بھی شامل ہونا چاہیں, جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہو جائیں گے پاکستان کے ساتھ اس فیصلے میں شامل یا بنگلہ دیش کی سپورٹ میں, بٹ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ممالک بھی اس پہ سوچ رہے ہوں کہ ایک ملک کے ساتھ اگر غلط سلوک کر سکتا ہے ICC تو پھر کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. سو وائی ناٹ اسٹینڈ اپ فار بنگلہ دیش اور ان کا ساتھ دیں اور ICC کو پھر مجبور کریں کہ وہ اپنے فیصلے کو ریویو کرے, نظر ثانی کرے اور بنگلہ دیش کو اس میں شامل کرے. 12 فروری کو بنگلہ دیش میں الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرکٹ کی جو فیصلہ سازی ہے اس کے اثرات الیکشنز پہ بھی پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ وہاں جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں آپ کو اس پہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا, بنگلہ دیش نے پھر کیا فیصلہ لیا, کرکٹ کیسے کس ڈگر پہ جا رہی ہے, اس پہ آلریڈی بات ہو رہی ہے ان کے میڈیا کے اندر. اچھا, پھر آپ کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں جو یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آلریڈی اس کو الیکشن کیمپینز میں ایک موضوع مل گیا ہے اور یہ زیر بحث لایا بھی جا رہا ہے. تو یہ آئی تھنک کر نہیں سکتی, آلریڈی کر رہی ہے یہ والی خبر. 12 فروری کو انتخابات ہونے, اس کے قریب ہی یہ میچز ہیں, T20 کرکٹ ٹورنامنٹ ہے. پھر ایسے میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو آلریڈی ایک آپ کو اسٹرین ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا, آپ ایک ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو ڈائریکٹ ان کی عوام کو متاثر کرتا ہے, جو ڈائریکٹ عوام کے لیے ایک مایوس کن فیصلہ ہوتا ہے. اور بنگلہ دیش کی عوام جو کہ آلریڈی اس حکومت کے خلاف جس کو وہ مانتے ہیں کہ بھارت کی ماں پہ بہت زیادہ ایسے فیصلے کیے جس میں ان کو اپنے حقوق نہیں ملے, وہ بنگلہ دیش کی عوام مزید آپ کی نفرت سے دوچار ہوتی ہے آپ کے اس اقدام کی وجہ سے, آپ کے اس ڈیسیژن کی وجہ سے. سو یہ تو بڑا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں, آپ اس پہ سیاست کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صحیح ہے یہ غلط ہے, بٹ ایک ایسا ٹاپک ان کو ضرور مل گیا ہے جو ان کی الیکشن کیمپینز میں بھارت کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے, پلس اپنی جو عوام ہے ان کا سینٹیمنٹ بھی اس وقت اجاگر کر رہا ہے. سو یقینی طور پہ یہ جو ڈیسیژنز ہیں, خاص طور سے اگین آپ دیکھیں اس ریجن کے اندر کرکٹ کو کیا امپورٹنس ملتی ہے, کیا اس کی سگنیفیکنس ہے, کیسے لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے. اور بنگلہ دیش بھی انہی ممالک میں شامل ہو گیا تھا جب جیسے پاکستان اور بھارت کا لوگ جو ہیں وہ میچ دیکھتے ہیں. سو آپ ایسے میں اپنی مرضی کے فیصلے کرتے چلے جائیں, آپ کو یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ جی یہ کرکٹ کے فینس کے لیے کیسی خبر ہوگی. پھر اب آپ فائنلی سوچنے پہ آئے ہیں کہ جناب ہمارے فائنینشیل لاسز بھی ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بلومبرگ اور NDTV اور اس طرح کے تمام آؤٹلیٹس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ICC کی, جو معاہدے ہوتے ہیں, براڈ کاسٹر اگریمنٹس ہوتے ہیں, اس میں بڑا ایک امپیکٹ آ سکتا ہے, ان کے لیے بڑا ایک لاس یہ ثابت ہو سکتا ہے. جہاں تک سیاست کی بات ہے, بنگلہ دیش میں ایک ایسے وقت میں الیکشنز ہو رہے ہیں جب وہ بڑی جماعت عوامی لیگ جو کہ حسینہ واجد برملا آپ نے دیکھا ہے, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہاں میں ہاں انہوں نے ملائی ہے, انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات ان کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہوئے کتنے زبردست چل رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہر طرف ہر فورم پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا تھا. تو وہ کون تھا؟ وہ نریندر مودی اور حسینہ واجد, وہ عوام نہیں تھی. جب آپ نے عوام کو اگنور کیا تو عوام آپ نے دیکھا کہ وہ سڑکوں پہ آئی, پھر وہ اپنے حقوق لینے کے لیے آپ کی پالیسیز کے خلاف وہ سڑکوں پہ آئی, اور اسی بھارت کے خلاف جس کی ایما پہ آپ سارے فیصلے کرتی رہی ہیں, اس کے خلاف آپ کو آوازیں نظر آئی ہیں. سو اب اگر وہی ملک جو کہ آلریڈی ایک کشیدہ تعلقات کو کرکٹ کو استعمال کرتے ہوئے مزید کشیدگی کی طرف لے کر جاتا ہے, سو سیاست میں, پولیٹیکل جلسوں میں, کیمپینز میں اس کا استعمال تو ہوگا. وہ نیریٹو اس وقت بک رہا ہے, مارکیٹ ہو رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں اور لوگ اس کو صحیح بھی مان رہے ہیں. سو یہ بھارت کی فیور میں تو کسی صورت نہیں جاتا ہے,
وائی؟ بیکاز اگر بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ہمارے جو اتنے سالوں کی محنت تھی بنگلہ دیش کے اندر، ہم نے بنگلہ دیش کو اپنی سائڈ پہ کر لیا، بنگلہ دیش ایک بھارت کی سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گئی، لیکن اب اگر دوری آ رہی ہے، ہماری کٹ پتلی وہاں پہ حکومت میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے، آنے والی حکومت کیا کرتی ہے نہیں پتہ ہے، بٹ آپ سیریس ہیں کہ آپ نے اگلی حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، تو آپ یہ والی اگر کنسیڈریشن ہوتی نا تو پھر آپ یہ فیصلہ کبھی نہیں کرتے یا کرواتے. میں کیوں کہہ رہی ہوں کرتے؟ کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ جی اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی سی سی کس کے کہنے پہ چل رہا ہے، انڈیا کا دباؤ ہے، انڈیا کی باتیں مانی جا رہی ہیں، اور یہی چیز آپ کو اس فیصلے کے اندر بھی نظر آئی جو بنگلہ دیش کا ڈیسیژن انہوں نے لیا. اور پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو مستفیض الرحمان کو جیسے آئی پی ایل سے نکالا گیا، تو یہ تمام تر چیزیں شو کرتی ہیں کہ اس وقت کرکٹ کے اندر بھی سیاست ہے، ممالک کے تعلقات بھی اس کرکٹ کے اندر آ چکے ہیں، اور اس کرکٹ کو آپ نے کھیلنا ہے نہیں کھیلنا، کون سا ملک ان ہے کون سا ملک آؤٹ ہے، یہ تمام ڈیسیژنز لینے سے پہلے صرف اور صرف سیاست کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، وچ از رانگ فار کرکٹ. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وطن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.